انہیں قریش کہا جاتا ہے۔ اور ترمذی میں ایک روایت ہے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام کو چنا اور منتخب کیا، اور ابراہیم کی اولاد میں پھر اسماعیل کو منتخب کیا، اور اسماعیل کی اولاد میں پھر اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ کو منتخب کیا، اور پھر بنو کنانہ میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، اور قریش میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہاشم سے بنو ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے کیا کیا، منتخب کیا اور چنا۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ، خاندانی سلسلہ ہے، وہ قریش سے ہے، اور قریش آپ کا خاندان تھا۔ اب قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی علماء نے بہت ساری وجہ لکھی ہیں۔ قریش یہ قرش سے ہے، اور قرش کہتے ہیں جمع کرنے کو، چونکہ آپ علیہ السلام کے جد امجد نے ملک عرب کے تمام بکھرے ہوئے قبیلوں کو جمع کیا، اس لیے آپ کو قریش کہا جاتا ہے، یعنی جمع کرنے والے۔ دوسرا کہ قرش کے معنی ہیں کسب کے۔ کسب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی فن کے۔ کوئی بھی انسان کے اندر ہنر یا فن ہو تو اسے کسب کہتے ہیں، کسب کے، ہنر کے۔ تو چونکہ ان لوگوں کے اندر کسب تھا، ہنر تھا، تو اس لیے انہیں قرش سے قریش کہا جاتا ہے۔ یا پھر قریش کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرش کے معنی آتے ہیں تجارت کے، تو چونکہ یہ لوگ تاجر تھے اس لیے انہیں قریش کہا جاتا ہے۔ لیکن ان سب سے جو معتبر اور مضبوط مجھے وجہ تسمیہ لگی قریش کو قریش کہنے کی، وہ علامہ کاندروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت مصطفیٰ میں صفحہ 20 سے 30 کے درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے تحریر فرمائی ہے کہ قریش کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے کہ قریش ایک بحری جانور کا نام ہے جو تمام بحری یعنی سمندری جانوروں پر ہمیشہ غالب رہتا ہے، بڑا مضبوط اور طاقتور کیا ہے، یہ جانور ہے، سارے جانوروں کو یہ کھا سکتا ہے، سب جانوروں پر یہ غلبہ رکھ سکتا ہے، اسے نہ کوئی جانور کھا سکتا ہے اور نہ کوئی جانور اس پر غلبہ کر سکتا ہے، یہ مضبوط جانور ہے۔ تو اس کی دلیل میں انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمرو بن عاص بھی آ کر بیٹھ گئے، تو عمرو بن عاص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ تمہیں قریش کا بڑا عالم سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا علم دیا ہے اور قرآن کا بڑا فہم دیا ہے، تو آج مجھے بتاؤ کہ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ قریش کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے کہ قریش ایک بحری جانور کا نام ہے، سمندری جانور کا نام ہے، جو اتنا طاقتور ہے کہ تمام جانوروں پر یہ غالب رہتا ہے، سارے جانوروں کو یہ کھا سکتا ہے، اسے کوئی نہیں کھا سکتا۔ اسی کی نسبت قریش کی طرف کرتے ہیں کہ قریش خاندان بھی اتنا اعلیٰ اور اتنا مضبوط ہے کہ یہ سب خاندانوں پر طاقت کے اعتبار سے مضبوط رہتا ہے، تو ہر اعتبار سے یہ غالب رہتا ہے اور باقی جو ہیں وہ اس کے سامنے مغلوب رہتے ہیں۔ تو اس پر عمرو بن عاص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس پر آپ مجھے کوئی دلیل دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بطور دلیل کے حمیری کے اشعار پڑھے جو انہوں نے قریش خاندان کی تعریف میں کہے تھے کہ وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْرَ سُمِّيَتْ بِهَا قُرَيْشٌ قُرَيْشًا يَأْكُلُ الْغَثَّ وَالسَّمِينَ وَلَا تَتْرَكُ لِذِي الْجَنَاحَيْنِ رِيشًا۔ یہ انہوں نے شعر پڑھے کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ قریش ایک ایسے خاندان کو کہا جاتا ہے، ایک ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو بہت ہی زیادہ مضبوط ہے، یہ سب جانوروں کو کھا سکتا ہے۔ اسی طرح چونکہ قریش خاندان بھی مضبوط ہے، بڑا خاندان ہے، سب خاندان اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، اس لیے اسے بھی قریش کہا جاتا ہے۔ اور آخر میں وَلَهُمْ آخِرُ الزَّمَانِ نَبِيٌّ يُكْسِرُ الْقَتْلَ فِيهِمْ وَالْخَمُوشَ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاندان کی نسبت سے تعریف کی کہ اس خاندان میں پھر آخر میں ایک ایسے نبی آئیں گے
جو اللہ کے نافرمانوں کو کثرت کے ساتھ قتل کریں گے اور اللہ کے نافرمانوں پر کثرت کے ساتھ چڑھائی کریں گے، لیکن ہوگا یہ کہ قیامت تک آپ غالب رہیں گے، آپ کا دین غالب اور مضبوط رہے گا، اسے کوئی نہیں مغلوب کر سکتا۔ تو 3 وجہ ہوئی، ایک یہ کہ یہ لوگ تجارت کرتے تھے، اس نسبت سے انہیں قریش کہا جاتا ہے، یہ لوگ کسب والے تھے اس لیے انہیں قریش کہا جاتا ہے، اور آخر میں کہ یہ ایک قریش ایک بحری جانور کا نام ہے جو تمام جانوروں پر غالب اور مضبوط رہتا ہے۔ اسی طرح قریش خاندان بھی ایک مضبوط اور بڑا خاندان ہے، تو جیسے وہ جانور مضبوط ہے اسی کی طرف نسبت کر کے اس خاندان کی عظمت اور اس خاندان کی برتری کو تمام خاندانوں پر